السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی آخری طاق رات ہے۔ قوی امید ہے کہ یہی لیلۃ القدر کی ہوگی۔ قرآن پاک کے مطابق لیلۃ القدر کی رات کی 2 منٹ کی عبادت یہ 100 دنوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک آدمی 3 ماہ 10 دن عبادت کرتا رہے اور ایک مسلمان لیلۃ القدر کی رات 2 منٹ عبادت کرے، اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں درجہ بھی زیادہ ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں، کافی بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، ہمیں لیلۃ القدر کی برکتیں نصیب فرما دے، ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرما دے۔ ہم نے رمضان المبارک کے روزے اس لیے رکھے ہیں، سحری، افطاری، اعتکاف اور قیام اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کر دے، اور جو بھی مسلمان نیکوکار ہو یا سیاکار ہو، اس کے دل کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم کر دے۔ کسی نیک بزرگ کو، کسی صالح نوجوان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، توجہ میری طرف خاموشی اختیار کریں، بڑے تھوڑے وقت میں مجھے ضروری باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس میں بھی یہی تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، سب بولے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا الہ العالمین، مجھ سے کمی بیشی ہو گئی ہے، ایسے ہونا نہیں چاہیے تھا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ جو ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا۔ اگر اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں معاف کر کے ہم پہ رحم نہ کیا تو ہماری دنیا بھی نقصان میں چلی جائے گی اور ہماری آخرت بھی داؤ پہ لگ جائے گی اور ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے رحم مانگا۔ یہاں میں ضمنی طور پہ ایک بات کہتا ہوں، کئی بھائیوں کو وظائف کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ یہ جو دعا ہے نا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ اپنے نفلی قیام میں بہت زیادہ پڑھا کریں، اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ پڑھا کریں۔ جو بندہ گناہ کر کے اڑی کرتا ہے یا زیادہ صفائیاں دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ عظمت ہے اعتراف میں، تو یہ بہت بڑی دعا ہے۔ ایک دفعہ سارے بھائی مجھے پڑھ کے سنائیں۔ اسی طرح یہ جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، یہ نور ہیں، یہ روشنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں کا ایک ایک حرف اللہ کی بارگاہ میں قبول شدہ ہے۔ جس بندے کا ارادہ ہو کہ اللہ میری رشتہ داری کے اندھیرے ختم کر دے، غربت کے اندھیرے ختم کر دے، بیماریوں کے اندھیرے ختم کر دے، اور میری پریشانیوں کے اندھیرے ختم کر دے، میری زندگی کی طریق راتیں بھی روشن ہو جائیں، 100 باتوں کی ایک بات ہے، نوافل میں چلتے پھرتے بستر پہ لیٹتے ہوئے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات سمجھ کر رک کر پڑھا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کو نور سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔
اس میں بھی یہی آتا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا. جہاں آپ کی باری آنی ہے وہاں آپ نے بولنا ہے جہاں رحم کی بات آنی ہے. پہلے آپ مجھے پڑھنے دیں. اور ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا. پھر آپ کو موقع دیتا ہوں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کر دے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فریق من عبادی، جو میرے بندے ہیں نا، جو میرا گروہ ہے نا، جو میری جماعت ہے نا، جو اولیاء الرحمن ہیں تو جو میری طرف، وہ کیا کہتے ہیں وارحمنا وانت خیر الراحمین، ہم پہ رحم کر دے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، بہترین رحم کرنے والا صرف تو ہی ہے، تیرے علاوہ سب سے بہتر رحم کوئی کر ہی نہیں سکتا. فرمایا میرے بندے مجھے یہ کہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار تھے، لمبا عرصہ تکلیف میں انہوں نے گزارا ہے. تو یہاں میں اپنے بزرگوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ کہ تکلیف سے نہ گھبرایا کریں. عقیدہ توحید کے بعد، نماز کے بعد، حیا کے بعد، حلال کے بعد اگر کوئی تنگی تکلیف بیماری آپ پہ آتی ہے، اللہ کی قسم یہ اللہ کی محبت کا رنگ ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کی دوستی ہے. اللہ آپ کے درجے بلند کرتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے. پریشان نہ ہوا کرے. ایمان توحید کی حالت میں کانٹا آپ کو لاہور میں چبھتا ہے، پنجاب میں، پاکستان میں چبھتا ہے، اللہ پاک جنتوں میں آپ کے درجے بلند فرما دیتے ہیں. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا انی مسنی الضر وانت ایسے نہیں وانت یا الہ العالمین. بیماریاں نے گھیرا پا لیا ہے تے ہاتھ بس چ مالکا کچھ نہیں رہ گیا، تکلیفاں نے چھو لیا ہے. وانت ارحم الراحمین، اور رحم کرنے والوں میں سے تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو میں نے تمہیدی طور پہ اصل میں آپ کو بتانا یہ چاہا ہے کہ ہم رحم کے متلاشی ہیں، اللہ کا رحم چاہتے ہیں، اسی لیے اعتکاف، روزے، سحری، افطاری ہے. تو آئیے میں آپ کے سامنے تھوڑے سے وقت میں 5 اعمال ایسے بیان کرتا ہوں، ذرا توجہ رکھیے گا. 5 اعمال ایسے بیان کرتا ہوں جن کے بارے میں رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ عمل کرے گا، اے میرے اللہ میں تیرا نبی دعا کرتا ہوں ایسے میرے امتی پہ رحم فرما دے. ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کی دعائیں صرف سیدنا ابو بکر کو ملی ہیں، صرف سیدنا ابو ہریرہ کو ملی ہیں، صرف سیدنا انس کو ملی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام کی دعائیں صرف سیدنا ابن عباس کو ملی ہیں. جسے بھی رسول اللہ کی دعا ملی ہے اللہ پاک نے اس کی زندگی کو 4 چاند لگا دی ہیں. حضرت انس کے لیے دعا کی تھی تو میں انصار صحابہ کی سیرت پڑھ رہا تھا سیر و صحابہ میں. انصاری صحابہ میں سے یتیم تھے، غریب تھے، لیکن رسول اللہ کی دعا کے بعد اللہ پاک نے ان کو مال بھی سب سے زیادہ عطا کیا، اللہ پاک نے اولاد بھی سب سے زیادہ عطا کی. علم کی دعا حضرت ابن عباس کے لیے ہوئی، اللہ نے مفسر قرآن بنا دیا. حضرت ابو ہریرہ کے لیے ہوئی، اللہ پاک نے حدیث رسول کا امام بنا دیا. تو یہ جو 5 میں آپ کے سامنے اعمال بیان کرنا چاہتا ہوں، ان کے بارے میں رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے اللہ، ظاہر ہے آپ نے اپنے کئی امتی دیکھے نہیں ہیں، یہ تو سعادت سیدنا ابو بکر لے گئے، سیدنا بلال لے گئے جو صبح و شام رسول اللہ کے چہرہ انور کی زیارت کرتے تھے. تو رسول اللہ نے ایسے اعمال بیان کر دیے کہ جو میرا امتی یہ عمل کرے گا اللہ پاک اس میں رحم فرمانا، رحمتوں کے دروازے کھولنا. آئیے جی میں سب سے پہلا عمل بیان کرتا ہوں. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. اے حبیب ان کے لیے رحمت کی دعا کریں، ان کے لیے رحم کی دعا کریں. آپ ان کے لیے خیر کی اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، میں آپ کے امتیوں پر سکینت نازل کر دیتا ہوں، میں ان کو سکون دیتا ہوں، راحت عطا کرتا ہوں. تو آئیے سب سے پہلا عمل توجہ سے سنیں. فرمایا رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربان. رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اللہ میرے اس امتی پہ رحم کرنا جو عصر کے فرض پڑھنے سے پہلے 4 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے. میں تیرا نبی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ
اس پر رحمتوں کے سارے دروازے کھول دینا۔ تو آپ میرے بھائیوں انشاءاللہ 2 دن کے بعد جمعۃ الوداع کے بعد انشاءاللہ اعتکاف سے جانے والے ہیں۔ ظاہر ہے طاق راتوں کا سلسلہ تو آج ہی ختم ہو جائے گا، تو اس عمل کو پلے باندھ لیں۔ میں آپ کو اگلی 29ویں کا پورا سلیبس دے کے جا رہا ہوں، پورا سبق دے کے جا رہا ہوں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پہ رحم کرے تو نماز عصر سے قبل آپ نے 4 نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 2 کر کے پڑھ لیں، اور اگر آپ 1 سلام اور 2 تشہد ان کے ساتھ ملا کر اکٹھی 4 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے گا۔ وہ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد پتہ کیا کیا کریں؟ ساتھ یہ دعا پڑھ لیا کریں، وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا۔ بالکل آپ ننگے لفظوں میں کہہ دیا کریں، یا اللہ اگرچہ میرے اعمال اور میرے کرتوت ایسے نہیں ہیں کہ میں رحم کا سوال کروں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا میں حقدار بن چکا ہوں۔ تیرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے گا اس کے لیے رحم کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حقدار بنا کر اللہ تعالیٰ میرے لیے رحمتوں کے سارے دروازے کھول دے۔ اچھا، یہاں میں نے اپنے درس کی ایک سب سے قیمتی بات کرنی، جن کی توجہ میری طرف نہیں ہے نا جی، وہ بھی یہ جملہ میرا توجہ سے سن لیں، کبھی زندگی میں کام آئے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ زہر کھائے اور زہر کھانے کے بعد یہ کہے کہ میرا کینسر ٹھیک ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ ایک بندہ یہ کہے کہ پیٹرول پینے سے مجھے کوئی توانائی مل جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جیسے زہر کھانے سے کینسر ٹھیک نہیں ہوتا، صحت نہیں ملتی، پیٹرول پینے سے آپ کو غذائیت نہیں ملتی، تباہی پھرتی ہے، کان کھول کے سنو۔ اسی طرح پرابلم ہمارے معاشرے کا یہ ہے کہ ہم کام تو وہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی لعنت اترتی ہے، کام تو ہم وہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے انسان اللہ کی پھٹکار کا حقدار ہوتا ہے، رحمت سے دھتکار دیا جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم کر، اللہ مجھ پہ رحم کر۔ آپ اس بندے کو تو بیوقوف کہتے ہیں، یار تو مورا کھا کے کہن ڈیا اللہ منو صحت دے، جے صحت لینی ہو تے دوا کھا، میڈیسن لے۔ اچھا، ایسا بندہ جو زہر کھا کے شفا مانگے اسے آپ بیوقوف کہتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو نامینیٹ کر کے بتایا کہ یہ کام کرنے والے پر لعنت ہے، اب بندہ وہ لعنتیوں والے کام یا ملعون کام کرنے کے بعد کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم فرما، تو وہ رحم کی دعا نہیں مانگ رہا، وہ بے وقوفی کر رہا ہے۔ اب ایک بندہ عصر کی نماز پڑھتا نہیں ہے، تو رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا جو عصر کی نماز بلا وجہ چھوڑ دیتا ہے اس کے اعمال برباد ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اس کی اولاد اور اس کا مال برباد ہے، اس کے نیک عمل برباد ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی برباد کر دے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، پہلی امتوں پر عصر کی نماز فرض تھی، انہوں نے ضائع کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ضائع کر دیا، اور میرا جو امتی عصر کی نماز پڑھے گا، یہ 5 نمازوں میں سے واحد نماز ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ میری امتی کو 2 اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ برکت والی طاق رات ہے۔ میں نے ایک دعا کرنی ہے صدقے دل سے آمین کہیں، اللہ تعالیٰ جس روز ہمیں موت آئے نا، ہمیں اپنی زندگی کی آخری نماز عصر سے پہلے بھی یہ باعث رحم بننے والے 4 نفل اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے میرے حبیب ان کے لیے رحمت کی دعا کریں، خیر کی دعا کریں، برکت کی دعا کریں۔ آپ کی دعائے رحمت کی وجہ سے میں ان پر سکینت نازل کرتا ہوں۔ دوسری دعا سنیے، رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ عبدا، توجہ، سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى۔ رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اللہ ایسے میرے امتی پہ رحم فرمانا جو کوئی چیز خریدتا ہے تو نرمی سے خریدتا ہے، کوئی چیز لیتا ہے تو نرمی سے لیتا ہے، کسی بات کا تقاضا کرتا ہے تو نرمی سے تقاضا کرتا ہے۔ سادہ لفظوں میں رسول رحمت علیہ السلام فرمانا یہ چاہتے ہیں، اے میرے اللہ میرے امتیوں میں سے جو اپنے آپ کو نرمی میں ڈھال کے اپنے سارے معاملے نرمی کے ساتھ کرتا ہے، میں تیرا نبی دعا کرتا ہوں اللہ پاک میرے ایسے امتی پر رحم فرما دے۔
کیونکہ نرم رہنا یہ آسان کام نہیں. بڑے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں, ادھر دیکھیں, مزاج کے بڑے تیز ہوتے ہیں, طبیعت کے بڑے تیز ہوتے ہیں, ان کے دل میں بڑی سختی ہوتی ہے, بڑے کرخت مزاج ہوتے ہیں. اچھا یہاں میں پھر رک کے ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. وہی بات ہے نا کہ ہم دکھاتے سختی ہیں, کرتے بدتمیزی ہیں, کرتے بد لحاظی ہیں, اور بد لحاظی, بے ادبی, بدتمیزی اور سختی یہ وہ کام ہے جن پہ لعنت کی گئی ہے. اچھا لعنت کیے ہوئے کام کر کے ہم کہتے ہیں اللہ ہم پہ رحم کر, وہ رحم والے وظیفے پڑھتے ہیں, وہ رحم والے وظیفے اثر نہیں کرتے. پھر مجھے فون آ جاتا ہے کہ شیخ صاحب آپ نے کہا تھا فلانا وظیفہ پڑھو گے تو رحم ہو جائے گا, میں نے تو 2 مہینے ہو گئے وظیفہ پڑھ دیا, میرے تے اثر کوئی نہیں ہویا. او بھائی مورا کھائیں گا تو تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہونی, اور زہر کھائیں گا تو تیرا کینسر ٹھیک نہیں ہونا. جے تو رب کولوں واقعی رحم پانا چاہنا ہے تے سونی بڑی اثر دی نماز با جماعت پڑھن تو پہلے پیار محبت دے نال 4 رکعتاں پڑھ, تے کم از کم اپنے ابا جی نال تے نرمی نہ پیش آ. یقین کرے کلیجہ پھٹنے کو ہے. اب بچوں میں باپ کے بارے میں نرمی نہیں رہ گئی. میں نے بزرگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, ماؤں کو روتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ کی قسم علماء کے پیچھے بھاگتے ہیں, کہتے ہیں قاری صاحب تسی اینیاں دعاواں کراندے جے, اے دعا ضرور کرے ہو کہ جنہاں دیاں اولاداں نافرمان نے اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرمائے. تو میرے پیارے بھائیو ادھر دیکھو بیٹے, نہ جانے اگلی 27ویں نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی. آج میں نے فیس بک پہ خبر پڑھی ہے, سچی خبر ہے. ایک بزرگ, اس کے 4 بچے مدرسے میں پڑھتے تھے, چھٹیاں ہوئی تھی, ان کو لینے کے لیے گیا, وہ بائی پاس سے گزر رہا تھا, گاڑی اوپر سے گزری, وہ باپ اپنے 4 بیٹوں سمیت شہید ہو گیا. اور میں ان کا خون دیکھ رہا تھا, ان کی میت دیکھ رہا تھا. یقین کریں دل بڑا بے قرار ہے. بیٹا نہ جانے اگلی 29ویں آئے یا نہ آئے, بیٹے پاپا سے سختی نہیں کرتے. نہ میرا بیٹا, نہ میرا بیٹا, کن بدکماش دوستوں میں تو بیٹھتا ہے. ایسے نہیں گھور کے باپ کو دیکھتے, بیٹا باپ کے قدموں میں بیٹھتے. پھر باپ نمازی ہو, تیرے سے بڑا بدبخت اور بد نصیب لعنتی کون ہو سکتا ہے کہ تو اپنے نمازی باپ سے سختی کرتا ہے, پردے والی حیا والی ماں کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے. تو رسول رحمت اللہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی چیز بیچتے ہوئے, کوئی چیز خریدتے ہوئے, کسی بات کا تقاضا کرتے ہوئے نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ایسے امتی پر رحم فرما دے. لیجئے جی ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عصر کی جماعت سے پہلے جو خواتین ہیں, گھر جا کے آپ نے بیٹیوں کو یہ حدیث سنانی ہے, ان کو آپ نے بتانا ہے بیٹے جب آپ عصر کی نماز پڑھتے ہو تو وضو کرنے کے بعد پہلے 4 نفل پڑھو, پھر اس کے بعد 4 بولو پہلے 4 نفل پڑھو, پھر اس کے بعد 4. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر میں ہماری خواتین اس حدیث پر عمل کریں گی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ بھی اپنی رحمتیں فرمائے گا. بھائی یہاں سے آپ خزانے لے کر جائیں, علم کے خزانے, عمل کے خزانے, دعوت کے خزانے. اور دوسرا عمل ہے نرم مزاج بنے, نرم مزاج بنے. کردار اپنا بنا کے رکھ مثل شجر, جو تجھ کو سنگ مارے اس کو ثمر دے. کہتا ہے پھلدار درخت بن جاؤ. پھلدار درخت کو اگر کوئی نیچے سے کینکری مارتا ہے نا, اینٹ مارتا ہے نا, پتھر مارتا ہے نا, تو پھلدار درخت آگے سے کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے کردار اپنا بنا کے رکھ مثل شجر, جو تجھ کو سنگ مارے اس کو ثمر دے. ایسے چلن چلو کہ لوگ کریں آرزو, ایسے رہا کرو زمانہ مثال دے. بھئی یہ سختی جو ہے نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھر کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے نا, جب اللہ تعالیٰ کسی گھر کو اپنی رحمتوں سے محروم کرتا ہے تو گھر کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ سختی کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. تو یہ بہت بڑا روحانی کینسر ہے. بھائی ادھر دیکھو, کم از کم نمازیوں کے ساتھ تو نرمی سے پیش آنا چاہیے نا. بیٹا ادھر دیکھ, ہم نے دیکھا مسجد میں نمازی چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ سختی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں محبت سے آمین کہے, اللہ پاک ہمیں نرم مزاج بننے کی توفیق عطا فرما. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
اے میرے حبیب ان کے لیے دعائے رحمت کرے. آپ دعائے رحمت کرتے ہیں, ہم ان پہ سکینت نازل کرتے ہیں. جو عصر کے فرض ادا کرنے سے پہلے 4 نفل پڑھے, رسول رحمت کی دعائے رحمت مل گئی, دعائے رحم مل گئی. اور جو نرم مزاج ہے, والد کے ساتھ نرمی, والدہ کے ساتھ نرمی. حتیٰ کہ اگر آپ مجھے پوچھیں نا کہ شیخ صاحب ولایت کی نشانی کیا ہے, اللہ کا جو خاص ولی ہے لہو علامات کثیرہ, اس کی بہت زیادہ نشانیاں ہیں. ایک موٹی مین نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ولی کی مین نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کا عبادت گزار بھی ہوتا ہے اور وہ اعلیٰ درجے کا نرم مزاج بھی ہوتا ہے. صرف عبادت گزار ہونا کافی نہیں ہے, ساتھ اپنی طبیعت کو نرمی میں کنورٹ کریں. کئی بچے نا بڑا آکڑ کے اج کل کہندے پھردے نے. میں ایک منڈے نو آپ سنیا, وہ پتہ کی آندا سی, آندا قاری صاحب میں گسے دا بڑا کوڑا واں, جدوں گسا چڑھدا ہے نا تو پھر مینوں کچھ نہیں پتہ لگدا. تے میں کہا پتر شیطان بھی تینوں اوتھے جا کے سٹے گا, تیری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. اے کوئی عزت والی گل نہیں گئی کہنا میں بڑا کوڑا وا, مینوں نہیں پتہ لگدا اگے امی ہے کہ اگے ابو وا کہ اگے وڈا وا کہ اگے چھوٹا وا. بے ادب, بدتمیز, بے فیض. تیسری بات سنیں, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں عصر سے پہلے 4 نفل پڑھو, اللہ اس پہ رحم کرنا. نرم مزاج بنو, اللہ اس پہ رحم کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث پہ غور فرمانا. آپ فرماتے ہیں رحم اللہ عبداً سکت عن سوء فسلم. یہ حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کو سنایا, یہ بڑی بڑی قابل توجہ روایت ہے. اے میرے اللہ میرے اس امتی پہ رحم کرنا. میں بھی چیک کرتا ہوں, میں اس حدیث کا حقدار ہوں, آپ بھی میرے بھائی غور فرمائیں. رحم اللہ عبداً, اس کے 2 ٹکڑے ہیں, ایک میں نے پڑھا ہے رحم اللہ عبداً سکت عن سوء فسلم. اے میرے اللہ میرے اس امتی پہ رحم کرنا جس نے برائی کی بات سنی, کسی نے گالی دی, کسی نے بدتمیزی کی, کسی نے اس کے شان مقام وقار کے خلاف بات کی. دیکھیں میری طرف, غصہ بڑا چڑھا, وہ جواب بھی دے سکتا تھا, وہ اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دے سکتا تھا, وہ گالی کا جواب گولی سے بھی دے سکتا تھا, بازوؤں میں طاقت تھی. لیکن رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے بری بات سننے کے بعد خاموشی اختیار کر لی. اے میرے اللہ میں دعا کرتا ہوں, کام اس نے بڑا مشکل کیا ہے, پہلوانوں والا کام اس نے کیا, میرے ایسے امتی پہ رحم فرمانا. گل سنو لاہوریو کھبیو سجیو والے, ایک دیاں 2 سنانا تے کوئی عقل مندی نہیں. اے تانوں کنے آکھیا ہے کہ ایک دیاں 2 سنانا کوئی مسلمانی ہے تے کامیابی ہے؟ بھائی یہ اپنا مزاج بدلیں, یہ اپنا مزاج چینج کریں. رسول رحمت اللہ السلام فرماتے ہیں جو بری بات سن کر خاموش ہو جائے وہ بڑے فتنوں سے بچتا ہے, وہ عدالتوں کے دھکوں سے بچتا ہے, وہ جیلوں کے دھکوں سے بچتا ہے. ادھر دیکھیں, وہ نفرت کے انگاروں سے بچتا ہے. آپ ہمیشہ اپنے ظرف کا خیال کیا کریں کہ آپ مسجد والے ہیں, ادھر دیکھو آپ ٹوپی والے ہیں, آپ داڑھی والے ہیں, آپ اعتکاف والے ہیں, آپ روزے والے ہیں, آپ نماز والے ہیں. یہ جو تیسرا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اس کو اپنے گھروں میں بہت مفقود پاتا ہوں. مفقود کا معنی مجھے گم نظر آتا ہے. اگر کسی وقت کوئی چھوٹا بری بات کر دے, کوئی بڑا بری بات کر دے, بھئی ہر بات کا جواب نہیں ہوتا, خاموشی. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس تیسرے عمل کو بھی اللہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یار قامت اوکھا ہے کوئی شک نہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو رحم کی دعا مل جائے, مل کے بولو, سارے بولو, اس سے زیادہ مالدار کوئی ہو سکتا؟ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ایک صحابی رسول اسلام کے پاس آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول اسلام میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہوں, کھلاتا ہوں, پلاتا ہوں, بڑی محبتیں دیتا ہوں, لیکن اللہ دے رسول, پنجابی ترجمہ کرا میرا دیکھو, اللہ دے رسول پھر بھی کچھ رشتے دار ہو جائے نے اللہ دے رسول چوڑا مارن تو باز نہیں آتے, ڈنگ مارن تو باز نہیں آتے, وکھیوں بولن تو باز نہیں آتے, تکلیف دین تو باز نہیں آتے. انہاں جدوں بھی بولنا اللہ دے نبی پٹھا
ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ नहीं जी अगों जवाब देंदा। मेरी तरफ देखना। आपने फरमाया वाकयातन वो इंज ही है, तू वाकई जवाब नहीं देंदा? हाँ, अल्लाह के नबी सलाम, मैं फिर आगे से कोई जवाब नहीं देता। फरमाया जब तक तू उन्हें जवाब नहीं देता सारी जिंदगी तेरे खिलाफ मंसूबों में नाकाम रहेंगे और अल्लाह रहमत के फरिश्ते के जरिए तेरी मदद करता रहेगा। और भाई हम नेकों के काफिलों में शामिल हैं। इधर देखो, हमने बुराई का जवाब नहीं देना। कोई चचा, कोई ताया, कोई भांजा, कोई भतीजा, कोई शागिर्द उल्ट बात कर दे, कोई शान मुकाम के खिलाफ बात कर दे, थूक दे, फरिश्तों के साथ मदद होगी, वो सारी जिंदगी अपने मंसूबों में नाकाम रहेंगे। चले जी, मैं चौथा और पांचवा अमल बयान करता हूँ, फिर दुआ करता हूँ। यहां भी रोक के दुआ कर ले कि या इलाहुल आलमीन, यहां पर बड़ी कमी कुताही है साडे। असल च हुंदा पता की ये, बंदा 10 दिन इतकाफ बैठा होवे ना, उन्हें रोजे रखे होण ना, ते उहदा वाकई दिल करदा यार हुण मैं ना किसी नाल लड़ना नहीं, ते मैं ना किसी नाल वादी घाटी नहीं करनी। पर ध्यान करियो, शैतान ने 2 दिनों तो बाद खुल जाना है, ते जदों माड़ा जां किते झगड़ा होना ना, किसी ने गाल कढ़नी है ना, ते इन्हें एक बारी बर्दाश्त करना है, दूजी बारी बर्दाश्त करना है, दरस याद आ जाना है, ते तीजी बारी शैतान ने हौली जी कान जी फूक के पता की कहना है, ओए तू चूड़ियां पाईयां ने। ऐसन वाली गल नहीं पुत्रो, ओ बच्चिओ, उन्हें हौली जी कान च कहना है, ओए तू चूड़ियां पाईयां ने। इधर देखो, तुसीं कहना आहो पाईयां ने, जा दफा हो, चूड़ियां पाईयां ने, आहो पाईयां ने। लो थां ही मर गया शैतान। ओ हौली जी आके तुहाडे कान च कहेगा, तू खांदा नहीं, तू मेरे प्यारे भाइयों नहीं। ये सब शैतानी जुमले हैं। अल्लाह पाक हमें बिलखुसूस जो हमारे नमाजी भाई हैं, दीनदार भाई हैं, आपस में कहीं को तलखी तुरशी हो जाए तो अल्लाह हमें पी जाने की तौफीक अता फरमा। वसल्लि अलैहिम इन्ना सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। असर से पहले 4 नफल पढ़ते रहें, तवज्जो से पढ़ते रहें, रहम मिलेगा, रसूल पाक की दुआ मिलेगी। दूसरा अमली है नरम मिजाज बने। जहां सख्ती है वहां नूर नहीं है, जहां सख्ती है वहां रोशनी नहीं है, जहां सख्ती है वहां रहम नहीं है। बिलखुसूस रहम के रिश्तेदारों के मामले में इंतहाई नरम मिजाज बने। और तीसरी बात है, अगर कोई आपके शान, मुकाम और वकार के खिलाफ बात कर जाए, मिलके सारे भाई बोले इंशाअल्लाह हमने खामोश रहना है, उसकी बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना। अगर हमने बोलना है तो इंशाअल्लाह हमने दुआ ही देनी है। चौथे अमल पे गौर फरमाइए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा ये भी घरों में जाके यार माहौल बनाओ, ये माहौल बनाना बड़ा ज़रूरी हो गया है। रहमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैली फसल्ला सुम्मा अयक़ज़ा अहला फ़क़ाला कुमी वसल्ली। रसूल रहमत फरमाते हैं, अल्लाह ताला ऐसे खामद पे रहम करे जो रात को उठ के वितर पढ़ता है या तहज्जुद पढ़ता है और अपनी बीवी को कहता है, अल्लाह की बंदी, नेकों के काफिले तो बड़ी बुलंदियों पे चले गए हैं, हम तो बहुत पीछे रह गए हैं, खड़ी हो जा, उठ के नमाज पढ़। रसूल रहमत फरमाते हैं, जो अपनी बीवी को क़ियामुल लैल नमाज वितर रात को पढ़ने की दावत देता है, मैं तेरा नबी दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरे ऐसे उम्मती पे रहम फरमाना। और इसी तरह ये बीवी के लिए दुआ है। ऐसे ही होता है ना, कहीं बीवी नेक है, कहीं खामद नेक है। अगर दोनों नेक हों, बाखलाक हों, तो ये दुनिया की जन्नत है। ये जन्नत की खुशबू की पहली किस्त है कि बीवी भी तहम्मुल मिजाज है, खामद भी तहम्मुल मिजाज है, बीवी भी नेक है, खामद भी नेक है, मिजाज भी मिला है। ये जन्नत की खुशबू की पहली किस्त है दुनिया में। लेकिन अमूमी तौर पे ऐसे होता है कि खामद तुर्श मिजाज होता है, बीवी बड़ी नेक होती है, कहीं बीवी बहुत बददिमाग होती है, खामद जो है वो बहुत साले मिजाज होता है। तो एक दूसरे को दीन की दावत देते रहना चाहिए भाइयों। जैसे आपने ताक रातों में क़याम किया है, पूरे रमज़ान में क़याम किया, अपने घरों में ये माहौल बनाए। अच्छा मैंने एक गल दसिया जे, मैं थोड़ा जी गल की थी ना कि जेड़ा बंदा जहर खा के कहे कि मेरा पेट ठीक हो जाए, वो बेवकूफ़ है। तो हुण दसो, जेड़े मियाँ बीवी एक दूसरे नूं गालां कढ़दे ने, एक दूसरे दे गिले शिकवे करते ने, ऐसी औरत जिहड़ी अपने खामद की नशुकरी करती है, तो जिहड़ा खामद हर वेले ही अपनी बीवी नूं जहेज दे ताने दिंदा है, काम ते लांतियां वाले करदा है,
اور جنہیں 22 سال 24 سال جوان بیٹی پال کر کلمے کے نام پہ تیرے آگے رکھی ہے، مجھے بتاؤ ان برتنوں کی کیا حیثیت ہے؟ برتنوں سے اٹھ کر، جہیز سے اٹھ کر بیوی کو گالیاں دینا یہ لعنتیوں کا کام ہے. ددکارے کام بندہ لانتیاں والے کرے تے کبھی شیخ صاحب 2 مہینے ہو گئے نے رحم والا وظیفہ پہ پڑھنا، او پترا وظیفے کام کوئی نہیں کرنا، خیر کی دعوت دو ایک دوسرے کو. چلیں جی آخری حدیث سنیں، اگلی 29ویں تک کا میں نے آپ کو سلیبس دے دیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے عصر سے پہلے 4 نفل پڑھنے ہیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما. دوسری بات، ہم نے نرم مزاج بننا ہے، نرم مزاج، سخت مزاج نہیں بننا. اللہ پاک ہمیں نرم مزاج بننے کی توفیق عطا فرما. اور تیسری بات یہ ہے، کوئی بری بات کر جائے، اعتکاف بیٹھنے والوں، قیام اللیل کرنے والوں، رمضان کے بعد امتحان ہے آپ کی قبولیت کا. اگر برداشت کرنے کی قوت آپ میں پیدا ہو گئی ہے، سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کر لیا ہے. کڑوی باتیں، کسیلی باتیں، ان کو برداشت کریں، اللہ سے رحم کی امید رکھیں. اور چوتھی بات یہ ہے، ازدواجی زندگی میں اپنی بیوی کے ساتھ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنیں، آرام سے اٹھائیں قیام اللیل کے لیے، صلاۃ الوتر کے لیے. 5واں اور آخری عمل، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. 5واں عمل، رسول رحمت اللہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رحم اللہ عمران، اللہ اس بندے پہ رحم کرے. قابل توجہ حدیث بھائی، اللہ اس بندے پہ رحم کرے. کسی نے کسی کے پیسے دینے تھے، اس کے ساتھ کوئی کاروبار کیا یا معاملہ کیا یا ادھار لیا، کوئی بھی مالی معاملہ تھا، اس کے ذمے کچھ پیسے تھے، یا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اس پر تہمت لگا دی، اس کو گالی دے دی، اس کی کردار کشی کر دی، اس کے بارے میں وہ بات کہہ دی جو منہ سے نہیں نکالنی چاہیے تھی. 29ویں رات جب راسخ کا بیان سنا، یا جمعہ پڑھا شیخ محسن کے پاس، یا جمعہ پڑھا عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کے پاس، دل میں ایمان تازہ ہوا، دل میں خیال آیا یار میں نے فلاں کے لین دین کے معاملے میں کچھ خرابی کی تھی، میں نے مرنے سے پہلے کلیئر کرنا ہے. فلاں کو میں نے ستایا تھا، گالی دی تھی، اس کی مسکراہٹ چھینی تھی، میں نے اپنا معاملہ کلیئر کرنا ہے. رسول رحمت اللہ السلام فرماتے ہیں، جو بندہ جیتے جی مرنے سے پہلے دوسرے بندے کے پاس جا کر اپنے مالی معاملات کلیئر کر لے، اخلاقی کوتاہی کلیئر کر لے، میں اللہ کا نبی دعا کرتا ہوں اللہ میرے ایسے امتی کے لیے رحمتوں کے سارے دروازے ہی کھول دینا. گل سنو یار، 100 گلاں دی ایک گل ہے بھراوو، اوے کسے دا حق کھا کے نہیں مرنا. پتر کسے فیکٹری چو چوری نہیں کرنی، پتر کسے مل چو چوری نہیں کرنی، بیٹا بھین دا حق نہیں مارنا. او بچیا اسی پیاز کھا لیں گے، اسی پانی پی لیں گے، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو جیتے جی اس کو کلیئر کرو. اگر کسی کے ساتھ کو بد زبانی کر لی ہے، اس کو کہو بھائی مجھے اللہ کے لیے معاف کر، فرمایا فاستحلہ، اس کے پاس چلا گیا. لیکن سارے بولیں، مل کے بولیں عید تو بعد شیطان نے کھل جانا ہے تے انہیں سانو کسے کو جان دینا، لہذا چن چڑھن تو پہلے کھاتے اپنے کلیئر کرو. عیدوں بعد کم مشکل ہو جانا ہے، بالکل سینے سے لگاؤ اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے پیاروں کو. فرمایا اللہ ایسے بندے، لیکن جب بندہ معافی کے لیے جاتا ہے نا، معاملہ کلیئر کرنے کے لیے جاتا ہے، ایمانداری سے سارے بولے، نفس یا شیطانی طاقتیں بندے کو جانے دیتی. وہ دی وجہ ہے کہ شیطان نے نا قسم چوک کے آکھیا سی، تیرے رب ہون دی قسم ہے جے میں تیرے بندیاں نو بھی لڑا کے نہ ماریا تے مینوں شیطان کنے کہنا ہے، میں ویکھاں گا اے تیرے کیویں شکر گزار بندے نے، میں ویکھاں گا کیویں پیار نہ بہندے نے، میں ویکھاں گا ایک دوسرے نہ کیویں محبتاں کردے نے. او بھائیو آپ کو اللہ کا واسطہ، اگر ہمارے دلوں میں معافی کے جذبے نہیں ہیں، ہمارے دل نرم نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں محبتیں نہیں ہیں، تو یہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. 5واں اعمال میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، دعا سے پہلے، نماز عصر سے پہلے 4 نفل پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. لو پھر تو ایک میں سونی جی دعا کرنا، اللہ تانوں کعبۃ اللہ دے سامنے نماز عصر تو پہلے 4 نفل پڑھن دی توفیق عطا فرما. ایک اور میں تو دعا کرنا، اللہ پھر تانوں مسجد نبوی دے وچ نماز عصر تو پہلے 4 نفل پڑھن دی اللہ توفیق عطا فرما. اللہ پاک ہمیں نرم مزاج بنا دے. یا الہ العالمین بری بات برداشت کر کے پی کے اللہ ہمیں دعا دینے والا بنا دے.
اور محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی۔ دعا دو، آپ نمازی ہو، اپنے آپ کا خیال کیا کرو۔ اکثر آپ کو میں واقعہ نہیں سناتا، ایک محدث تھے، وہ شہد بیچا کرتے تھے، کان السالہ، شہد بیچا کرتے تھے۔ ایک مائی آئی تھی، انہیں آکھیا مولوی صاحب مینوں شٹانکی شہد چاہیے۔ وہ حضرت صاحب اندر گئے، انہوں نے کوئی 2.5-3 کلو دا مرتبان چکیا تے مائی نو دے چھڑیا۔ وہ خوشی دے مارے مائی دے پیر نہ زمین تے لگن کہ لین تے شٹاکی آئی سا تے مل 3.5 کلو گیا ہے۔ اچھا جنہوں نے دیا ہے انہوں نے دے دیا، وہ لیکن جڑے کھبے سجے بیٹھے سن انہوں نے ہول پہ گیا، وہ آ کی ہویا؟ حالہ انہوں نے دتا، ڈرے ڈرے بول دے ہو، انہوں نے دتا، انہوں دیتا ہے، انہوں نے کچھ نہیں ہویا، اے خوش نے۔ وہ کھبے سجے بیٹھے انہوں نے کہا اوے ایک ہی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جواب میرا جی چاہتا ہے واللہ میں نیچے اتروں آپ کے ماتھے پہ لکھ دوں۔ حضرت شیخ صاحب فرمانے لگے اوے انہیں اپنی ضرورت دے مطابق منگیا ہے تے اسی اپنے ظرف دے مطابق دیتا ہے۔ اور اعتکاف والو اپنے ظرف کا خیال کرنا، اور روزے دارو اپنے روزوں کا خیال کرنا، اور قیام اللیل والو اپنے قیام اللیل کا خیال کرنا، سحری افطار والو تم اللہ کے چنیدہ بندے ہو، برگزیدہ بندے ہو، آپ عام بازاری لوگ نہیں ہیں، آپ عام رسمی مسلمان نہیں ہیں، آپ اللہ کی زمین پہ حجت ہیں۔ اپنے کردار سے اپنے گھروں کا ماحول صالح بنائیں، اپنی برداشت سے اپنے گھروں کا ماحول صالح بنائیں۔ اب آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ کافی بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، مجھے بھی دعا کی بڑی ضرورت ہے۔ سارے بھائی محبت سے یقین سے دعا کر لیں، اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم انت ربنا وولینا فی الدنیا والآخرہ وانت رحم الراحمین اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے میرے اللہ اپنے ان بندوں کو معاف فرما، اللہ اپنے ان بندوں کو معاف فرما، ان کے اعتکاف کو قبول فرما، ان کے قیام اللیل کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ ان بندوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ان میں سے جس کے پاس والد نہیں ہے اللہ اس کے والد کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، جس کے پاس ماں نہیں ہے اس کی ماں کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا۔ ہمارے بھائی جمیل کے والد یاسین صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے میرے اللہ لاہور میں جتنے ہمارے علماء فوت ہو گئے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ کسی کے پاس بھائی نہیں ہے، کسی کے پاس بہن نہیں ہے، جتنے بھی پیارے چلے گئے اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ جن کے والدین بیمار ہیں شفا عطا فرما، یا اللہ والدین کو صحت عطا فرما۔ یہ کئی میرے بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ پاک ان بزرگوں کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ یہ ہماری مسجدوں کی رونق ہے، ہمارے گھروں کی رونق ہے، نور ہے، اللہ ان بزرگوں کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت فرما۔ یا اللہ جن کے ماں باپ بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ اے میرے اللہ عدالتوں کے دھکوں سے محفوظ فرما، کچہریوں کے دھکوں سے محفوظ فرما، جیلوں کے دھکوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہسپتالوں کے دھکوں سے محفوظ فرما۔ سارے بھائی ایک دعا کریں، اللہ تعالیٰ ساری زندگی کسی بندے کا محتاج نہ کر، اللہ تعالیٰ اولاد کا بھی محتاج نہ کرنا، اللہ تعالیٰ بیٹوں کا بھی محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ جن کے بیٹے نافرمان ہیں اللہ ہدایت عطا فرما،
اللہ جن کے بیٹے نافرمان ہیں ہدایت عطا فرما، جن کی بیٹیاں نافرمان ہیں ہدایت نصیب فرما، یا اللہ اولاد کی فرما برداری کی مٹھاس نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے کئی نیک بندے اولادوں کی نافرمانی کی وجہ سے سر چھپاتے پھرتے ہیں، اللہ اولادوں کو ہدایت عطا فرما، اللہ ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرما، اے میرے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ آئے دن اسرائیل مسجد فلسطین پہ ظلم کرتا ہے، اللہ اسرائیل کا بیڑا غرق فرما، اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد فرما، اللہ ان فوجیوں کے ہاتھ شل فرما، اللہ جو ہماری ماں بہنوں پہ فائرنگ کرتے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں کو شل فرما، اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا، کشمیر میں جو ہندو ظلم کرتے ہیں اللہ ان کا ستیہ ناش فرما، اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ اگر ہم ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچتے ہماری دعائیں تو تیرے عرش تک پہنچتی، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرما، جو علماء جو مجاہدین دشمنوں کی جیلوں میں ہیں اللہ رہائی نصیب فرما، جو نجائز مقدمات میں گرفتار ہیں اللہ رہائی نصیب فرما، اللہ یہ تیرے دھر کے بکاری سوالی ہیں اللہ ان کو معاف فرما، اللہ ان کو گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، یا اللہ ان کو بار بار بیت اللہ کے حج نصیب فرما، اے میرے اللہ بار بار ان کو عمرے نصیب فرما، اے میرے اللہ ہمیں بار بار سے بار 100 بار حرمین کا سفر نصیب فرما، اللہ تعالیٰ ان میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کر دے، یا اللہ جو تنگ دست ہیں اللہ ان کو خوشحال کر دے، جو کرائے کے مکانوں پہ ہیں اللہ ذاتی مکان دے دے، یار ایک دعا سارے دل سے اور خوشی سے کرو، یا اللہ جن کی بیٹیاں بہنیں جوان ہیں اللہ عزت والے رشتے مہیا فرما دے، یا اللہ عزت والے رشتے مہیا فرما دے، نیک ماں باپ جوان بیٹیوں کی وجہ سے بڑے فکر مند ہیں اللہ تعالیٰ عزت والے رشتے مہیا فرما دے، اللہ بہنوں کے مستقبل کو روشن فرما دے، اللہ ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما دے، اللہ یہاں لا الہ الا اللہ کا بول بالا فرما، بڑے بڑے نیک نوجوان بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، اللہ پاک ان کا آنا قبول فرما، ان کا مسجد کو رونق بخشنا قبول فرما، مسجد کی انتظامیہ پوری ٹیم اللہ پاک ان کی محنتیں قبول فرما، اللہ ان کو نظر بد سے محفوظ فرما، اللہ مسجد اسحاق کی برکتیں پوری دنیا میں عام فرما، اللہ اس پوری ٹیم کو اپنی رحمت کے ساتھ مزید غلبہ اور ترقی نصیب فرما، اللہ تعالیٰ مزید اخلاص نصیب فرما، یا اللہ اس کے باوجود اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، یہ تیرے بندے ہمارے مہمان ہیں، ان کی مہمان نوازی میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما، ان کا آنا قبول فرما، ان کی عبادت قبول فرما، اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ ان کو مغفرت کے خزانوں سے مالا مال فرما، اے میرے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خیر و برکت کے معاملے فرما، جن کے والدین بیمار ہیں شفا عطا فرما، ہمارے بڑے پیارے بھائی کاشف صاحب کی والدہ بیمار ہے اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرما، اور بھی جس بھائی کی والدہ بیمار ہے اللہ شفا عطا فرما، اے میرے اللہ زندگی شان والی دینا موت ایمان والی دینا، اللہ تعالیٰ زندگی رحمت والی دینا موت شہادت والی دینا، بڑے بڑے نیک نوجوان ہیں جو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اللہ نیکیوں والی زندگی نصیب فرما، نوافل والی زندگی نصیب فرما، نرمی والی زندگی نصیب فرما، اعلیٰ اخلاق والی زندگی نصیب فرما، اے میرے اللہ ہمیں اپنے معاملے کلیئر اور صاف کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس طرح کی بہاریں بار بار نصیب فرما، یا الہ العالمین 29ویں بیت اللہ میں نصیب فرما، 29ویں مسجد نبوی میں نصیب فرما، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما، زندگی شان والی دینا موت ایمان والی دینا، زندگی رحمت والی دینا موت شہادت والی دینا، ایک دعا کبھی نہ چھوڑیں، سارے میرے بھائی دعا کرتے رہیں، اللہ تعالی وضو کی حالت میں موت دینا، اللہ جدو موت آئے تے وضو دی حالت چ موت دے، یا اللہ زندگی دی آخری نماز بھی باجماعت پڑھن دی توفیق دیں، اللہ سونیاں ریاکاری دی لعنت تو بچائیں، اللہ ریاکاری دی لعنت تو بچائیں، اے میرے اللہ دین و دنیا آخرت کے سب خزانے نصیب فرما، اے میرے اللہ دین و دنیا آخرت کے سب خزانے نصیب فرما، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللہم انا نسألک جنت الفردوس
اللہم انا نسألک بفضلک جنت الفردوس اللہم انا نسألک برحمتک جنت الفردوس اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ رمضان کی برکتیں نصیب فرما، رمضان میں ہونے والی کمی کوتاہیاں ہمیں معاف فرما، اور رمضان کی برکتیں بہاریں بار بار نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت نصیب فرما۔ جو مانگا ہے اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما، نہیں مانگ سکے اللہ آپ ہمارے لیے بہتر سمجھتے اللہ ہمیں وہ بھی نصیب فرما۔ اللہ اپنی قربت کی حلاوت نصیب فرما، نیکی کی مٹھاس نصیب فرما۔ آخر میں ایک دعا کریں، یا اللہ ہمیں بے دین لوگوں کی دوستی سے محفوظ فرما، بدتمیز بد لحاظ آوارہ لوگوں کی دوستی سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا دنیا آخرت میں ساتھ نصیب فرما۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی۔